تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. معزز صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما مکرم و محترم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، رمضان المبارک کی یہ 16ویں رات ہے. 16ویں تراویح سے آپ فارغ ہوئے ہیں. جناب ڈاکٹر عبدالحمید حفظہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے گاؤں میں تراویح کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. نوعیت ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تراویح کی نماز پڑھیں گے اور مسجد ہی کے اندر کچھ نصیحت کی باتیں کر لی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میدان میں اسٹیج لگانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، جیسا آپ لوگ چاہیں. بہت زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے. علماء کرام بھی میرے بعد بہت سارے ہیں، انہیں بھی دین کی باتیں کچھ کرنی ہیں. ہر عالم دین مختصر بیان کرے گا اور مرکز بیان انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گا. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ سب کی باتیں سن کے جائیے گا. یہ نہیں کہ ایک عالم کی بات سنی اور آپ پھر ساری کرسیاں خالی کر کے چلے جائیں. اس طرح کی یہ مجلسیں ایک وقت آئے گا کہ آپ تلاش کریں گے اور نہیں پائیں گے. آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھ لیں اور اس کا صحیح استعمال کر لیں. اثر کرے یا نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب بندے آزاد. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سارے علماء کرام کی بیانات کچھ اسی طرح کے ہوں گے انشاءاللہ، جو آپ دل کی ان کی باتیں ہوں گی اور آپ کے دلوں میں اسے پیوست کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش آپ سب سے کروں گا کہ کوئی بھی شخص علماء کرام کے بیانات سننے سے پہلے اپنی جگہ نہ چھوڑے گا. تو انشاءاللہ العزیز بیٹھیں گے نا آپ لوگ؟
اس لیے کہ ترتیب میں مسئلہ ہم علماء کرام کا آتا ہے کہ کون آگے آئے کون بعد میں آئے، ایسا نہ ہو کہ پھر چٹائی کو تقریریں اور کرسیوں کو تقریریں سنانی پڑے۔ بعد کے لوگوں کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے، اکثر جلسوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کبھی مان لیا جاتا ہے کہ چلیں گزشتہ سال ان کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اب نہیں ہے تو کیا ہوا ہے، بات سنا دیتے ہیں چاہے کرسی ہی سنو۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ العزیز ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ مجھے آپ سب سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں گے اور آپ لوگ اس طرح کا ثبوت اس سے پہلے کے جلسوں میں دیے ہیں، یہ امید ہے۔ میرے بھائیوں، میں دو چند منٹ جو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہیں۔ انہی آیتوں کی روشنی میں انہی آیتوں کے ترجمے اور کچھ مفہوم کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک تفسیری خطاب ہوگا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہوں اس پر سب سے پہلے تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ابھی آپ نے صدر جلسہ فضیلت الشیخ مولانا شرف الدین مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے مختلف احادیث، مختلف موضوعات پر آپ نے سنی ہیں، ان میں رمضان کا بھی ذکر آیا ہے اور میرے بعد بھی آنے والے لوگ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے آپ کو کہیں گے اور موقع ہے کہنا چاہیے، بات موضوع ہوگی۔ تو یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ یقیناً نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا مہینہ ہے، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا مہینہ ہے، ہر اس کام کے کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا مہینہ ہے جن کاموں کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت مل جائے، جس سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی مل جائے، جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، ہر وہ کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا اور اس جنت کے پانے میں، اس جنت کی طلب میں ہم سب کو دوڑ لگا لینے کی ضرورت ہے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دوڑ لگائیے، مقابلہ کیجئے، کوشش کیجئے، جدوجہد کیجئے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کیجئے۔ کس بات میں؟ دنیا بنانے میں نہیں، دنیا بنانے میں تو بہت سارے لوگ آگے نکلے ہیں، بہت سارے لوگ، اور اس پر مدد کرنے کے لیے شیطان بھی آپ کے آگے ہوگا، مگر یہ دنیا آپ کے لیے آپ کو تلاش کر کے آنے والی ہے۔ شیطان آپ کو دنیا کے جال میں ہر ممکن پھنسانے کی کوشش بھی کرے گا، تعاون آپ کا کرے گا کہ کتنے آپ دنیا کمائیں، حلال و حرام کی تمیز کھو کر کے آپ دنیا کمانے میں لگ جائیں، شیطان تعاون کرے گا، مدد کرے گا اس بات میں آپ کو، مگر مقابلہ اس میں نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہ دنیا آپ کے مقدر کی ہے، آپ کے گھر آ کر کے رہے گی، آپ اس کا پتہ جانا یا نہ جانا آپ کا یہ پتہ جانتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے، رزقک یعرف عنوانک فإن لم تعرفه فهو یعرفک۔ آپ کی روزی آپ کا پتہ جانتی ہے، آپ جانا یا نہ جانے اس کا پتہ، مگر وہ ڈھونڈ کر کے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کے 30 35 40 سال پہلے کے حالات اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد آج کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ کے گاؤں کی صورت دیکھ لیں، وہ جو گاؤں کی صورت تھی آج شہر میں بدل گئی ہے، لیکن وہ شہر میں بدل چکی ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے نام کے ویزے آپ کے گاؤں میں جہاں ڈاکیا نہیں پہنچ پا رہا تھا، آپ کا ویزا آپ کے نام کا پہنچا ہے، آپ نے اس کے لیے بہت کوشش نہیں کی، آپ کی مقدر میں جو روزی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے میسر کیا ہے، وہ آسان بنایا ہے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے اتنا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آپ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے پر آ گئے ہو، آپ تو دنیا سنوارنے پر آ گئے ہو، آخرت کے حساب پر دنیا بنانے میں آپ آ گئے ہو، جبکہ دنیا
آپ کو کمانا ہے، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کا بھی حکم دیا ہے، بلکہ سورہ جمعہ پڑھیں گے اور سورہ جمعہ کا آخری رکوع، دوسرا رکوع پڑھیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز سے فارغ ہوئے، اب مسجد میں نہیں شام تک بیٹھے رہو، بلکہ نکلو مسجد سے، اپنی حلال روزی کے تلاش میں لگ جاؤ۔ یہ ممدوح چیز ہے، مگر یہ اگر طلب رزق حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے اور آخرت کے حساب پہ ہونے لگے، تب یہی کمائی آپ کی مذموم بننے لگے گی اور آپ کے لیے مصیبت کا سامان یہی دنیا کی زندگی بننے لگے گی اور ہماری عقبہ تباہ ہو کر کے رہ جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کی بات اگر کہی، کمپٹیشن کی بات کہی، ریس لگانے کی بات کہی، دوڑ دھوپ کرنے کی بات کہی ہے، تو کس بات میں؟ جس راستے کے چلنے والے ہر قدم پر شیطان آپ کو بہکانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ دوڑ لگائیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ کس بات میں؟ ہر اس کام کے کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی موجب ہو جائے، جس سے اللہ کی خوشنودی مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور جن کاموں کے کرنے کے بعد اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ان کاموں کے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیے اور اس جنت کی طلب میں لگ جائیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، غزوہ بدر کا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے صحابہ کرام ہیں، نہتھے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو کر کے گئے ہوئے صحابہ نہیں ہیں۔ اچانک جنگ کی نوبت آتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سفارہ کیے ہوئے ہیں، صفوں میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود مناجات میں لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اگر آج یہ جماعت یہاں سے ہار کر کے چلی جائے گی تو اس روئے زمین پہ مولا تیری بندگی کون کرے گا؟ یہ تو ہماری جمع پونجی ہے، یہ 313 کی تعداد یہ ہماری جمع پونجی ہے، اگر یہی ہار گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ سچویشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، دعا میں لگے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، سجدے میں پڑ گئے ہیں، اللہ سے نصرت کی طلب میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنی خاص مدد۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو ایک بشارت سنا دی، ایک خوشخبری سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے خوشخبری سنا دی، صحابہ سے کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ اس جنت کی طلب میں آپ نکل پڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کے پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی رسول انصار صحابہ میں سے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں ہیں، اسے کھا رہے ہیں، کہتے ہیں کیا خوب بات آپ نے کہی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی کس بات نے آپ کو یہ جملہ بولنے پر آمادہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی اور بات نہیں تھی، آپ نے ایک بشارت سنائی ہے کہ اس جنت کے پانے کے لیے دوڑ لگا لو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اس جنت کا مستحق میں بھی بن جاؤں، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کیا حقیقت میں وہ جنت اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ کہا ہاں اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کہا تو پھر اگر یہ کھجوریں کھاتا رہا تو پھر جنت میں داخلے میں دیر ہو جائے گی، اگر اپنا وقت ان کھجور کے کھانے میں ضائع کر دیا تو پھر جنت میں داخلہ لیٹ ہو جائے گا۔ کہاں ہیں ہمارے اسلاف کرام اور کہاں ہیں ان کی تمنائیں؟ کتنی بلند جستجو ہے ان کی طلب دیکھیے، ان کی جدوجہد دیکھیے، ان کی کوششیں دیکھیے۔ ایک فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس جنت کی طلب میں
نکل پڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کھجور پھینکتے ہیں اور اس کے بعد میدان کاذار میں اترتے ہیں، مارتے مارتے لڑتے لڑتے شہید ہونے کا شرف ملا۔ سب سے پہلے انصار صحابہ میں شہید ہونے کا شرف انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میرے بھائیو، اس طرح سے ہمارے اسلاف نے نمونے پیش کیے ہیں اپنے بعد کے لوگوں کے لیے کہ جنت طلب کیسے کی جاتی ہے، جنت کی تڑپ دلوں میں پیدا کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس جنت کے پانے کے لیے کوشش میں لگ جاؤ، دوڑ میں لگ جاؤ، کمپٹیشن میں آ جاؤ، آؤ اس جنت کی طلب کر لو۔ آج دروازہ اللہ تعالیٰ نے آٹھوں کھول رکھا ہے اپنی جنت کا، اس کے پانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ کتنے لوگوں نے تو اب تک قرآن نہیں کھولا ہے، کتنے ایسے بھی بدنصیب ہیں ہٹھے کٹھے ہیں مگر روزہ رکھنے کی انہیں توفیق نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوائیوں کا بہانہ بنا کر کے اور روزہ توڑے ہوئے ہیں، جیب میں دوائیاں لے کر کے گھوم رہے ہیں مگر ان کو احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فرصت عطا فرمائی تھی، اتنا بڑا موقع انہیں عنایت فرمایا تھا اور انہوں نے ضائع کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، غنیمت سمجھیں وقت کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت تیار کن کے لیے کی ہے؟ اللہ نے کہا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کے حکم کو بجا لانے والے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اور ان متقیوں کے اللہ اوصاف بیان کرتا ہے، ترجمہ سنتے جائیے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے بندوں تلاشیے گا کہ کیا یہ خوبیاں ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان خوبیوں کے ہم مالک نہیں ہیں، ان اوصاف کے اگر ہم مالک نہیں ہیں تو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لو، جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اس جنت کے حقدار بن جاؤ گے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اس جنت کے مستحق، اس جنت کے حقدار، اس جنت کے پانے والے لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ بھی وہ جنت پانے والے ہیں جو خوشیوں کی حالت میں ان کے پاس بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ڈہریاں اناج سے بھری ہیں اور اکاؤنٹس بینک بیلنس پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں، بیٹے کمانے پہ نکلے ہوئے ہیں، دنیا ان کے گھروں میں وافر مقدار میں آتی جا رہی ہے، دنیا ان کے گھروں میں آ بیٹھی ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مال و منال عطا فرما دیا ہے، دنیا ان کو گھیرے ہوئے ہے، بہت کچھ ان کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ خوشیاں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی پہ نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے مصداق نہیں ہوئے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسانوں کی تو یہ حالت ہے کہ مالداری کیا دیکھی، چار پیسے کیا دیکھے کہ ان کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، بھویں چڑھ جاتی ہیں، ان کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز تخاطب بدل جاتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کے انداز اور اسلوب میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا چار پیسہ کمانے لگے، چار بیٹے باہر نکل گئے، کچھ دنیا گھر میں آ گئی تو کسی سے جھگڑا ہوا تو پہلوان کیا بولتے ہیں؟ مار لے دیکھ لے، بولتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا اور یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے کلمات ہماری زبان پہ رواں ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے چل۔ اللہ نے اسی کو کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ذرا سی مالداری کیا دیکھ لی کہ اس کی آنکھیں پلٹ گئی، انداز بدل گیا۔ ارے جو رب آپ کو دینا جانتا ہے وہ چھیننے کا بھی ہنر رکھتا ہے۔ آپ یہ کیوں بھول گئے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بہت زیادہ مالدار تھے مگر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان کے پاؤں میں جوتے تک میسر نہیں تھے، ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں، اس لیے پیسوں کو دے کر کے اترانا نہیں، تواضع اختیار کیجیے، تکبر اور غرور میں نہ پڑ جائیے۔
بلکہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کے مواقع ہیں، اللہ نے نوازا ہے تب بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہیں رکھے بلکہ خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگ دستی کے عالم میں ہیں، گھروں میں نہیں کچھ ہے، معمولی ہے، تب بھی وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہیں رکھے ہوئے ہیں بلکہ اللہ کے راستے میں جو کچھ میسر ہے اسے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کون سی نیکی کس حیثیت کی آپ کی ہو جائے، ہمارا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کے درجے کو پہنچ جائے، اس لائق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہانہ بنا کر کے ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے اور جنت کا مستحق بنا دے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے آدھی کھجور ہی کے بدلے کیوں نہ ہو۔ نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی کام کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں، بھلائی کے کسی کام کو آپ حقیر نہ سمجھا کریں۔ اس لیے جو کچھ ہے، جتنا بھی ہے، جس قدر بھی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ کے شکر گزاری پر اترو گے اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے فرمان نبی کے مطابق آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر اس پر مثالیں دی جائیں تو بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں، کس طرح سے صحابہ کرام نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ کچھ نادار غریب صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، تڑپ دیکھیے نیکیاں کمانے کی۔ ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام میں کیسی تھی، غریب ہیں، نادار ہیں، گھروں میں کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی ذهب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے نبی جو مالدار صحابہ تھے سارا اجر و ثواب تو وہ اکٹھا کر لے گئے۔ یصلون کما نصلی، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال و منال عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مالداری عطا فرمائی ہے، ان کے گھروں میں اناج ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس درہم و دینار ہے، وہ اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور یہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے وہ ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیس اللہ قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ مواقع نہیں فراہم کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کو نہیں عطا فرمائی جو اللہ کے راستے میں آپ بطور صدقہ خرچ کر سکتے ہیں، یا صدقے کا ثواب لینے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں عطا فرمائے۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، اللہ اکبر، کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا پروردگار، نیکی دینے کا کتنا سلیقہ جانتا ہے ہمارا ارحم الراحمین۔ وہ رب العالمین ہماری بخشش کا اور ہمیں جنت تک پہنچانے کی راہیں کتنا آسان کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، پیسہ نہیں ہے، جیب پیسوں سے خالی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کی بندگی میں لگا لو، صدقہ ہو جائے گا۔ تسبیح پڑھ لو سبحان اللہ۔ ابھی مدارس میں ایک حدیث کا درس دیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان میں بھاری، رب کو محبوب، زبان پہ کہنے میں ہلکے۔ کون سے کلمے ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھتے رہو، صدقہ ہے یہ۔ پیسہ لگا کچھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی زبان کی شکل میں، اللہ کی بندگی میں لگا لو۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تحمیدۃ صدقہ وبکل تحلیلۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، صدقہ ہی صدقہ ہے کسی کے پاس عذر؟ اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی
بڑے خوش ہو کر کے غریب صحابہ واپس گئے، لگ گئے تسبیح میں، تحمید میں، تحلیل میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں، اس کی تسبیح بیان کرنے میں۔ وہ نادار صحابہ جٹ گئے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کی اطلاع مالدار صحابہ تک پہنچ گئی، ان کو بھی پتہ چل گیا اس حدیث کے بارے میں۔ وہ لوگ بھی دکان پہ بیٹھے ہیں، راستے میں ہیں، وہ بھی تسبیح تحلیل کرنا شروع کر دیے۔ پھر آئے وہ غریب صحابہ، پھر پہنچے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے نبی، ان کو پھر پتہ چل گیا، وہ لوگ بھی اب تسبیح تحلیل کرنے لگے، ان کو بھی اب پتہ یہ چل گیا، وہ بھی اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ بھی کہنے لگے ہیں۔ مگر ہم لوگ کہتے ہیں چچا ہماری زبان پہ ہے کیا؟ یہاں سے ہم مغلہا چوراہے تک پیدل اگر جاتے ہیں، آپ سوچ لیں کہ یہاں سے اگر ہم جاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کر لیں، کتنے سینکڑوں بار آپ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں گے، مگر کہاں یہ فرصت ہمیں ہے؟ نہ راستے میں اور ہوٹل میں بیٹھ گئے تو ماشاءاللہ دوسروں کا اتنا ذکر ہے کہ اتنا رب کا ذکر اگر کر لیے ہوتے تو جنت پا گئے ہوتے۔ تو میرے بھائیوں نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کا بہانہ چاہتا ہے، اللہ سے رو لو، گڑ گڑا لو، معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کی بخشش کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کے کرم کی دریا بہہ رہی ہے، آگے بڑھ کر کے اسے لوٹ لو، اللہ سے معافی مانگو۔ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہہ لو صدقہ ہے، الحمدللہ کہو صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ لو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو صدقہ، افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چلتے پھرتے یہاں سے ابھی جلسے سے آپ نکلیں گے گھر جاتے ہوئے کتنی بار آپ بول سکتے ہیں؟ میدان میں اتریے نیکی کے کاموں کو طلب کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے میدان میں اترو اللہ کے بندو، اللہ نے موقع آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ تو یہ نادار صحابہ پہنچ گئے اللہ کے نبی، وہ مالدار صحابہ کو اس بات کی بھنک لگ گئی ہے، خبر لگ گئی، وہ لوگ بھی ذکر و اذکار اب کرنا شروع کر دیے، پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو جسے اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگا لے، اللہ کے ذکر و فکر میں لگا لے، اللہ کو یاد کرنے میں لگا لے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں مقابلے میں نکلیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، اکیلے پوری جنگ کی تیاری کرا دینے والے صحابہ کرام موجود ہیں۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ایک اعلان کرا دیا کہ چلیں صدقہ خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے حصہ لے لیجئے۔ سن 8 ہجری کی بات ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام دوڑ پڑے، عورتیں بھی پیچھے نہیں رہی، عورتیں بھی اپنے کان کی بالیاں، ہاتھ کے کنگن، پاؤں کے پازیب اور زیورات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا شروع کر دی۔ کوئی پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا ہمارے اسلاف میں۔ میرے بھائیوں اس لیے موقع ہے نیکی کما لینے کا، موقع ہے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، یہ بابرکت گھڑیاں اور یہ بابرکت ساعات ہیں، اس میں رب کو منا لیجئے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیجئے، انواع و اقسام کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے، اس سے اپنے آپ کو ان عبادتوں سے جوڑ لیجئے، اللہ کے گھروں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کر دے گا۔ میرے بھائیوں میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور میں ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمانے والا ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت ان لوگوں کو بھی ملنے والی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصوں پہ کنٹرول کرنے والے، اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی حالت میں عصر کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس باہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صبر کریں، یہ عبادت ہی صبر کا نام ہے۔
غصوں پہ کنٹرول کریں، اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، حق رکھتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی رمضان کے آخری عشرے میں کی جانے والی عبادت جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی تلاش میں انشاءاللہ العزیز ہم سب لگیں گے، اس رات کے پانے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے ایک بات پوچھ لی، کہا اللہ کے نبی اگر یہ شب قدر ہمیں مل جائے، قدر والی یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنے رب سے مانگنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلا دی کہ قدر والی رات اگر آپ کو مل جائے تو یہ دعا ضرور پڑھیے گا۔ کون سی دعا؟ بولو کون سی دعا؟ میرے جوانوں آپ بتاؤ کون سی دعا؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب لوگ پورا فارمولہ یاد کیے ہوں گے مگر اتنی عظیم دعا یاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلایا، کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کر لینا، اللہم انک عفو، اللہ تو درگزر کرنے والی ذات ہے، تحب العفو، اور عفو درگزر کو پسند فرمانے والی ذات ہے، فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں درگزر فرما دے، ہماری خطائیں اللہ تو معاف فرما دے، یہ دعا مانگ لینا۔ اگر اللہ اپنے دامن عفو میں جگہ دے دیا خالق کائنات نے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت ان لوگوں کو بھی ملنے والی ہے، دیکھیں گنتے جائیے گا کن کو اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرنے والے، غصوں پہ کنٹرول کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ آیت کے اس ٹکڑے پر فضیلت الشیخ ابرار احمد مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اس لیے میں اس نقطے پر کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ یہ ان خوش نصیبوں کا جن کو ہم اپنے سماج سے کاٹ دیتے ہیں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ لوگ بھی پانے والے ہیں وہ جنت۔ جانتے ہو گنہگار، مگر وہ گنہگار ایک خاص قسم کے ہیں، کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اس جنت کے پانے والے وہ لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا ہے، جن کی زندگی خطاؤں میں ڈوب گئی ہے، اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، مسجدوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا، عبادتوں سے اپنے رشتے توڑ لیے، نمازوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، روزے سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، دینداری ان کے یہاں نہیں رہی، گناہوں میں لت پت رہے مگر توحید کا دامن پھر بھی پکڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف دامن گیر ہوا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، گناہ کر لیا، فاحشہ کام کر لیا، نافرمانی کر لی، سیاکاری کر لی، نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، مگر ہوا کیا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ کو یاد کیا، اس کی گرفت یاد آ گئی، اس کا عذاب یاد آیا، اللہ تعالیٰ سے معافی پر آ گئے، سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، فاستغفروا لذنوبهم، یہ جانتے ہوئے ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اللہ سے معافی مانگنے لگے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ یہ سوچ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو گئے، سرنڈر کر دیے، معافی مانگنے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی رب کے خوف سے، اکیلے میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھ گئے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، گھر کے گوشے میں بیٹھے، اکیلے میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے، زندگی کا رجسٹر اپنے سامنے کھول دیا اور خالق کائنات کی عظمت و جلال کو یاد کر لیا، اس کی گرفت کو یاد کر لیا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کو یاد کر لیا کہ اگر دنیا چھوڑ کے گئے اور قبر میں پھر اندھیری رات
اندھیری رات، اندھیری کوٹھری، نپا جچا تلا وہ کالی کوٹھری جس کے اندر کوئی بلب نہیں ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ اور اس کے بعد میدان محشر میں کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈھکیلے جانے کے بعد وہ عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی گرفت کا خوف آیا، رونے لگا، رونے لگا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، عرش کے سایہ اس کا مقدر بن جائے گا، اللہ کی بخشش اس کے قدموں میں ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما چکا ہوگا، چاہے اس کے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچے ہوئے ہوں۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ موقع جو آپ کو عطا فرمائے سے غنیمت سمجھ لو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کی۔ میرے بھائیو، اپنے توبہ کو، اپنی استغفار کو مؤخر نہیں کیا یہ کہہ کر کہ توبہ تو بعد کی شے ہے، اسے سوچوں گا، پہلے پیمانہ گناہوں کا تو بھر جانے دے۔ اگر ان خوبیوں کے مالک ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہیں ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کی شکل میں دینے والا ہے، ان کے رب کی طرف سے انہیں مغفرت ملنے والی ہے اور وہ جنت ملنے والی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین کام کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ ہے، کتنا بہترین یہ انعام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ میرے بھائیو، اس لیے آپ موقع کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائی ہے اور رمضان تک آپ کو پہنچایا ہے، جس کے لیے کبھی ہمارے اسلاف 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب عطا فرما دے۔ یہ دعائیں 6 مہینے تک لوگ کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو عنایت فرما دیا، اسے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ سے معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ، عبادتوں سے جوڑو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے گھروں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ میری مائیں بہنیں، آپ محنتیں کرتی ہیں، آپ اپنی نیت کو ذرا درست کر لیں، سحری بناتے وقت اور اسی طرح افطاری تیار کرتے وقت آپ کی یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جانے والی ہیں۔ آپ نیت پر درست کر لیں کہ ہم روزے داروں کے لیے محنت برداشت کر رہے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے ہم اپنی نیت کی قربانی دیے ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی مغفرت کا سامان بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ، جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر مجھے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عفو درگزر کرنے والی ذات ہے اور ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے سے ہمیں تو فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس ان کا ماں اور مسکن بنا دے۔ اللہ، ہمیں جن کے والدین باحیات ہیں، اپنے دین پر قائم و دائم رکھتے ہوئے، توحید پہ قائم رکھتے ہوئے، صحت و تندرستی عطا کرتے ہوئے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ، جنت تو نے ان کے قدموں میں رکھی ہے، اس جنت کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔